العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَنَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلَا صِحَّةَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِزَوَالِ الْمُرَخِّصِ فِي وَقْتِ النِّيَّةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الْإِقَامَةِ. فهذا أولى إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة المبيح. اور جب مسافر نے افطار کی نیت کی پھر زوال سے پہلے وہ شہر آ گیا اور روزے کی نیت کی تو یہ روزہ اسے کافی ہو جائے گا، کیونکہ سفر نہ تو اہلیت وجوب کے منافی ہے اور نہ ہی صحت شروع کے. اور اگر یہ واقعہ رمضان میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ نیت کے وقت میں مرخص زائل ہو گیا. کیا دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی شخص اول دن میں مقیم ہو پھر اس نے سفر کر لیا تو جانب اقامت کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے لیے افطار کرنا مباح نہیں ہوگا، تو اس میں تو بدرجہ اولا افطار کرنا مباح نہیں ہوگا. لیکن اگر اس شخص نے دونوں صورتوں میں افطار کر دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ مبیح کا شبیہ موجود ہے. عزیز طلبہ کرام، مسافر کے رمضان کے دن میں اپنے شہر پہنچ جانے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں ایک شخص مسافر تھا اور دوران سفر اس نے رفلی روزہ نہ رکھنے اور افطار کرنے کی نیت کی. لیکن زوال سے پہلے ہی اس کا سفر ختم ہو گیا اور وہ شخص اپنے گھر پہنچ گیا اور اس نے نفلی روزے کی نیت کر لی تو اس کی یہ نیت درست ہوگی اور اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ سفر نہ اہلیت صوم کے منافی ہے اور نہ ہی روزہ شروع کرنے کے منافی ہے. اور چونکہ زوال سے پہلے وہ شخص مقیم ہو گیا ہے، اس لیے اس کی طرف سے نیت کرنا درست اور جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا ہو اور کوئی مسافر رمضان میں زوال سے پہلے مقیم ہو جائے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ زوال تک نیت کا وقت رہتا ہے اور زوال سے پہلے ہی مفطر اور مرخص ختم ہو چکا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کوئی شخص دن کے ابتدائی حصے میں مقیم ہو اور پھر وہ مسافر ہو گیا ہو تو چونکہ آغاز صوم کے وقت وہ شخص مقیم تھا، اس لیے اس پر روزہ رکھنا فرض تھا اور اس نے روزہ رکھا بھی تھا، لہذا اقامت کے بعد پیدا شدہ مسافرت سے اس کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جانب اقامت راجح ہے. لہذا جب مسافر ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ مسافر جو زوال سے پہلے مقیم ہو گیا ہو اس کے لیے تو بدرجہ اولا افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں تو افطار کا مرخص بھی ختم ہو چکا ہے. تاہم اگر کسی شخص نے ان دونوں صورتوں میں افطار کر لیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مفطر کا مبیح یعنی سفر کا شبیہ موجود ہے اور شبہے کی وجہ سے کفارات ساقط ہو جاتے ہیں. ومن اغمی علیہ فی رمضان لم یقضی اليوم الذي حدث فيه الاغماء لوجود الصوم فيه وهو الامساك المقرون بالنیة
اذ الظاہر وجودها منہ وقضا ما بعدہ لانعدام النیت، اور جس شخص پر رمضان میں سے بے ہوشی طاری ہو گئی وہ اس دن کی قضا نہ کرے جس میں بے ہوشی پیش آئی ہے، کیونکہ اس دن میں روزہ پایا گیا اور وہ نیت سے متصل امساک ہے، کیونکہ ظاہر حال میں اس شخص سے نیت متحقق ہے، اور اس دن کے بعد والے ایام کی قضا کرے اس لیے کہ نیت معدوم ہے۔ پیارے بچوں، رمضان کے مہینے میں کئی دن بے ہوش رہنے والے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کوئی شخص بے ہوش ہو گیا تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اس دن کی قضا نہ کرے، البتہ اگر بے ہوشی ایک دن سے زائد ہو تو زائد ایام کی قضا کرے۔ اس دن کی قضا تو اس وجہ سے نہ کرے کہ اس دن میں اس شخص کا روزہ متحقق ہے، کیونکہ مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ پورے ماہ رمضان میں ہر دن وہ شخص روزے کی نیت کرتا ہے، لہذا مسلمان کے ظاہر حال کو اس کے مغمى علیہ شخص کے حق میں فیصل مان کر اس دن اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا، اس لیے اس پر بے ہوشی والے دن کے روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی، اور اس دن کے بعد چونکہ یہ شخص نیت کا اہل ہی نہیں رہ گیا اس لیے بعد والے ایام میں نیت بھی نہیں پائی جائے گی اور اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ لِمَا قُلْنَا، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عنده يتأدى بنية واحدة بمنزلة الاعتكاف، وعندنا لا بد من النية لكل يوم لأنها عبادة متفرقة، لأنه يتخلل بين كل يومين ما ليس بزمان لهذه العبادة بخلاف الاعتكاف۔ اور اگر ماہ رمضان کی پہلی رات میں کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ شخص اس رات والے دن کے علاوہ پورے رمضان کی قضا کرے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد کی بھی قضا نہ کرے، کیونکہ ان کے یہاں رمضان کا روزہ ایک ہی نیت سے ادا ہو جاتا ہے جیسے کہ اعتکاف، اور ہمارے یہاں ہر دن کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ متفرق عبادات ہے، اس لیے کہ ہر دن کے درمیان ایک ایسی چیز حائل ہے جو اس عبادت کا زمانہ نہیں ہے، برخلاف اعتکاف کے۔ عزیز طلبہ، پہلی رات کے علاوہ پورا رمضان بے ہوش رہنے والے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر رمضان کی پہلی ہی رات میں بے ہوشی طاری ہو گئی اور پورے رمضان میں وہ شخص بے ہوش رہا تو ہمارے یہاں پہلے روزے کے علاوہ اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کا ظاہر حال یہی ہے کہ اس نے پہلے دن روزے کی نیت کی ہوگی، اس لیے پہلے دن کی قضا ساقط ہو جائے گی اور بعد والے روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص پر ایک دن کی بھی قضا واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حق میں رمضان کے پورے روزے معتبر ہوں گے، کیونکہ جب پہلے دن اس نے روزے کی نیت کی تو گویا پورے ماہ کے روزے کی نیت کر لی، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک ہی نیت سے پورے ماہ کے روزے ادا ہو جاتے ہیں، لہذا ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طرح ایک ہی نیت سے پورے عشرے کا اعتکاف درست ہے اسی طرح ایک ہی نیت سے پورے ماہ کے روزے رکھنا بھی درست ہے، اور چونکہ ایک دن میں اس شخص کی طرف سے نیت متحقق ہے، اس لیے گویا کہ پورے ماہ میں اس کی طرف سے نیت متحقق ہے، لہذا اس پر ایک دن کی بھی قضا واجب نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ روزوں کا تعلق دن سے ہے، جبکہ ہر دن کے بعد رات کی شکل میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جس میں نیت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس لیے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہوگی۔
اس لیے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہوگی، اور صورت مسئلہ میں چونکہ پہلے ہی روزے میں مغمى علیہ کی نیت پائی گئی، اس لیے اس کی طرف سے وہ روزہ متحقق ہو جائے گا اور اس پر اس ایک روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ چونکہ باقی دنوں میں وہ شخص بے ہوش رہا ہے، اس لیے ان ایام میں اس کی طرف سے نیت بھی نہیں پائی گئی، اور جب نیت نہیں پائی گئی تو ظاہر ہے کہ ان ایام کے روزے بھی معتبر نہیں ہوگے اور اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف اعتکاف کا مسئلہ ہے تو اعتکاف میں رات اور دن سب برابر ہے، اور اعتکاف پورے 24 گھنٹے عبادت کا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کی عبادت کا ہوتا ہے، اور اس میں ایک لمحہ بھی عبادت سے الگ نہیں ہوتا۔ اس لیے اعتکاف کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے، اور ہر دن کے اعتکاف کی علیحدہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا روزوں کو اعتکاف پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ومن اغمی علیہ فی رمضان کلہ قضاہ لأنہ نوع من نوع مرض یضعف القوى ولا یزیل الحجہ فیصیر عذرا فی التاخیر لا فی الاسقاط۔ اور جس شخص پر پورے رمضان بے ہوشی طاری رہی وہ پورے رمضان کی قضا کرے، کیونکہ اغماء ایک قسم کی بیماری ہے جو قوا کو کمزور کر دیتی ہے لیکن عقل کو زائل نہیں کرتی، لہذا روزوں کو مؤخر کرنے میں تو اغماء عذر شمار ہوگا لیکن روزوں کو ساقط کرنے میں عذر شمار نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے بے ہوش رہا اور اول سے آخر تک اس پر بے ہوشی طاری اور حاوی رہی تو اس شخص پر پورے رمضان کی قضا واجب ہے، کیونکہ اغماء سے انسانی قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی طاقت و ہمت پست اور سست ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی عقل بھی متاثر ہو جاتی ہے، لہذا اس سے روزوں کی ادائیگی وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ مگر چونکہ اغماء میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، اس لیے مغمى علیہ سے روزے ساقط نہیں ہوتے بلکہ اس کے ذمے قضا رہتے ہیں، اور صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا لازم ہوتی ہے۔ ومن جن فی رمضان کلہ لم یقضہ خلافا لمالک وہو یعتبرہ بالاغماء ولنا ان المسقط هو الحرج والاغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج۔ پورا رمضان پاگل پن کی حالت میں رہنے والے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پورے رمضان میں مجنون اور پاگل رہا تو ہمارے یہاں اس شخص سے رمضان کا روزہ ساقط ہو جائے گا اور اس پر روزوں کی قضا واجب نہیں ہوگی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر قضا واجب ہوگی۔ دراصل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنون کو اغماء پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی شخص پر پورے ماہ بے ہوشی طاری رہی تو اس پر پورے ماہ کی قضا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی شخص پر پورے ماہ جنون غالب رہا تو اس پر پورے ماہ کے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ ہماری دلیل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا درست نہیں ہے، اور اغماء اور جنون دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ جنون عموماً 1 ماہ یا اس سے زائد مدت تک حاوی اور طاری رہتا ہے، جبکہ اغماء عموماً 1 ماہ سے کم ہوتا ہے، اس لیے اغماء کی صورت میں قضا واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس صورت میں قضا واجب ہے، جبکہ جنون کی صورت میں روزوں کی قضا واجب کرنے میں حرج ہے، اور شریعت نے بندوں سے حرج کو دور کر دیا ہے، لہذا جنون کی صورت میں قضا نہیں واجب ہوگی، اور جنون اور اغماء کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِهِ قَضَى مَا مَضَى خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِ رحمهما الله هما يقولان لم يجب عليه الأداء لإنعدام الأهلية
والقضاء يرتب عليه وصار كالمستوعب ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية بالذمة وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة وتمامه في الخلافيات ثم لا فرق بين الأصلي والعرضي. قيل هذا في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن وهذا مختار بعض المتأخرین. اور اگر مجنون کو رمضان کے کسی حصے میں افاقہ ہو گیا تو وہ ایام گزشتہ کی قضا کرے. امام ظفر اور امام شافعی کا اختلاف ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اہلیت معدوم ہونے کی وجہ سے اس شخص پر ادا واجب نہیں ہے اور قضا ادا ہی پر مرتب ہوتی ہے، اور یہ شخص پورے ماہ مجنون رہنے والے کی طرح ہو گیا. لہذا ہماری دلیل یہ ہے کہ سبب پایا گیا ہے اور وہ ماہ رمضان کا موجود ہونا ہے اور اہلیت ذمے سے متعلق ہوتی ہے اور واجب کرنے میں فائدہ بھی ہے اور وہ اس کا ایسے طریقے پر مطلوب ہونا ہے کہ اس کے ادا کرنے میں حرج واقع نہ ہو، برخلاف مستوعب کے، کیونکہ اسے ادا کرنے میں حرج لاحق ہوتا ہے، لہذا اس کے ذمے واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی پوری بحث خلافیات میں ہے. پھر اصلی اور عارضی جنون کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم ظاہر الروایہ کے مطابق ہے اور امام محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے جنون اصلی اور عارضی کے مابین فرق کیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص مجنون ہو کر بالغ ہوا تو وہ بچے کے ساتھ مل گیا، لہذا خطاب معدوم ہو گیا، برخلاف اس صورت کے جب وہ عقل مند ہو کر بالغ ہوا اور پھر مجنون ہو گیا، اور یہ بعض متاخرین کا پسندیدہ مذہب ہے. عزیز طلباء، دوران رمضان اگر مجنون کو افاقہ ہو گیا تو کیا وہ سابقہ روزوں کی قضا کرے گا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے کسی حصے میں ٹھیک ہو گیا اور اس کا جنون ختم ہو گیا تو ہمارے یہاں وہ شخص گزشتہ ایام کی قضا کرے، یعنی جنون کی حالت میں اس کے جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اس پر ان سب کی قضا واجب ہے. لیکن امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک روزے کی بھی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ بحالت جنون اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت معدوم تھی، اس لیے اس پر ادا ہی واجب نہیں تھی، اور چونکہ قضا اسی ادا پر مرتب ہوتی ہے، اس لیے جب ادا نہیں واجب ہوئی تو ظاہر ہے قضا بھی نہیں واجب ہوگی، اور یہ شخص مستوعب کی طرح شمار کیا جائے گا. یعنی جس طرح اگر کسی شخص پر پورے رمضان میں جنون طاری رہا تو اس کے ذمے سے روزوں کی قضا ساقط ہو جاتی ہے، اسی طرح اس شخص کے ذمے سے بھی روزوں کی قضا ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس پر بھی کچھ دنوں تک جنون سوار رہا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے اعلان سے ہر اس شخص پر روزہ فرض قرار دیا ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے، اور چونکہ مجنون کو بھی رمضان کا مہینہ ملا ہے اس لیے آیت پاک کی روح سے اس پر بھی رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور چونکہ اس کا جنون 1 ماہ سے کم مدت تک رہا ہے اس لیے اس شخص پر آئندہ روزوں کی ادا اور ما بقیہ کی قضا کرنا واجب ہے. اور اس وجوب میں فائدہ بھی ہے، کیونکہ جب اس کے ذمے 1 ماہ سے کم روزے قضا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی قضا اور ان کی ادائیگی میں اس کو کوئی حرج لاحق نہیں ہوگا، اور حرج ہی مسقط قضا ہے. لہذا جب اس صورت میں حرج نہیں لاحق ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پر گزشتہ روزوں کی قضا بھی واجب ہوگی. اس کے برخلاف اگر کسی شخص کا جنون پورے مہینے حاوی اور طاری رہا تو اس پر قضا نہیں واجب ہوگی،
کیونکہ اس صورت میں قضا واجب کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مہینے کے روزوں کی قضا کرنے میں حرج ہے، اور حرج چونکہ مسقط قضا ہے اس لیے اس صورت میں قضا ہی ساقط ہو جائے گی۔ فلا فائدۃ فی الوجوب وتمامہ فی الخلافیات والاہلیۃ بالذمۃ۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محض رمضان کے مہینے کا موجود ہونا ہی وجوب صوم کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شہود شہر کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی اہلیت بھی ضروری ہے، اور صورت مسئلہ میں ایام جنون کے دوران یہ شخص روزہ رکھنے کا اہل نہیں تھا، اس لیے اس پر ان ایام کی ادا واجب نہیں ہوئی، اور جب ادا واجب نہیں ہوئی تو قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ آپ نے اس شخص پر ایام گزشتہ کی قضا کو واجب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہلیت کا تعلق ذمہ داری اور عہدے سے ہے، اور مجنون اگرچہ بالفعل روزہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر اس کے اندر اتنی اہلیت موجود رہتی ہے کہ اس پر روزہ واجب اور لازم کیا جائے، اس لیے مجنون پر بھی روزے لازم ہوگے، مگر چونکہ وہ انہیں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا جنون دراز اور طویل ہے اور قضا کرنے میں اسے حرج لاحق ہوتا ہے تو اس کے ذمے سے قضا ساقط ہو جائے گی، اور اگر اس کا جنون قصیر اور کم ہے تو اس صورت میں اس پر ایام جنون کے روزوں کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ کم ہونے کی صورت میں قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم لا فرق، فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ حکم ہر طرح کے جنون کو شامل ہے، اور اس حکم میں جنون اصلی اور جنون عارضی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم ظاہر و روایہ کے مطابق ہے، ورنہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو دونوں میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ جنون اصلی کی صورت میں اگر رمضان کے کسی حصے میں افاقہ ہو جائے تو اس پر ایام گزشتہ کی قضا واجب نہیں ہے، اور جنون عارضی کی صورت میں اگر افاقہ ہو جائے تو ایام گزشتہ کی قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر جنون اصلی ہوگا اور کوئی شخص جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوگا تو وہ بچے کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، اور اگر کوئی نابالغ بچہ رمضان کے کسی حصے میں بالغ ہو جائے تو اس پر ایام گزشتہ کی قضا واجب نہیں ہے، لہذا مجنون اصلی پر بھی ایام گزشتہ کی قضا واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے حق میں خطاب معدوم ہو چکا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بچہ بحالت عقل بالغ ہوا اور پھر اس پر جنون طاری ہوا تو اس کا جنون عارضی ہوگا، اور اس پر امام محمد کے یہاں ایام گزشتہ کی قضا واجب ہوگی، اسی طرح جنون عارضی والے پر بھی ایام گزشتہ کی قضا واجب ہوگی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.